4 بہنیں، ایک کا نام بتائیں. زیب النساء. اور آپ کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ بھائی ہے آپ کا کوئی؟ ان کا نام کیا ہے؟ محمد احسن. یاد رکھیے گا محمد احسن. ٹھیک ہے. کتنی عمر ہے ان کی؟ تکا مانے 50. اور آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ محمد سرمد. اب احسن اور سرمد. ٹھیک ہے. اب بیٹھیے نا پلیز، کھڑے نا. کسی انسان کے لیے کھڑا ہونا گناہ ہے اسلام میں. یہ بتا رہا ہوں آپ کو، کیسے میں بتاؤں اور کیا بولوں کہ کنونس ہو جائیں سارے. یہی کرے، یہ ہوتی ہے ہمت. بیٹھ کے بات کر کے دکھائیں ذرا کسی مسلمان سے ہمت. پوچھ لیتے ہمت کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتی ہے ہمت. کبھی ایسے کر سکتے ہیں السلام علیکم بیٹھے بیٹھے؟ کر سکتے ہیں؟ ہمت چاہیے ہوتی ہے. کوئی کہے نا یہ کیا کرے بدتمیز نا. بھائی اللہ نے منع کیا ہوا ہے اور آپ کو اللہ نے دوزخی کہا ہوا ہے، کیونکہ آپ کو خواہش ہے کہ آپ کے لیے لوگ کھڑے ہوں. اللہ نے کہا جس کو یہ خواہش ہو کہ اس کے لیے کوئی کھڑا ہو وہ دوزخی ہے. سوچیں تو صحیح. زیب النساء جن لوگوں کے بچے ٹین ایجر یا اس سے بڑے ہیں ان کو خدا کا واسطہ اردو گرامر درست کریں، اردو گرامر کی تعلیم لیں. ٹین ایج سے اوپر جاتے ہی بچہ نہیں رہتا کوئی بھی، وہ بڑا آدمی ہے. 15 سال کے لڑکے لڑکی کے ماں باپ نہیں ہوتے. یاد رکھیے گا. آپ کو اسلام کیوں نہیں سمجھ آئے؟ بیسک اسلام کی. 15 سال کے لڑکے اور لڑکی کی امی ابو نہیں ہوتے. ماں باپ اس سے سہارا لیں گے، وہ ماں باپ سے سہارا نہیں لے گا. اب احسن اور سرمد برابر ہو گئے ہیں. اب وہ مشورہ دینا چاہیے، اس کو چاہیے آپ کو مشورے دے، مگر آپ نے تیار ہی نہیں کیا اس کا دماغ. جب 30 سال کے کاکے اور بچے ہمارے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمارا قصور ہے نا پھر. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نکاح نامے والی آئیڈینٹی چاہیے تھی. وہ ختم ہو جاتی ہے جب بچہ بڑا ہوتا ہے، تو ہم بچے کو بڑا ہی نہیں ہونے دیتے. 40 سال کے بابوں کی امیاں بنی ہوئی آپ، کیونکہ امی از دی اونلی ریمیننگ آئیڈینٹی. اگر آپ امی نہیں رہی تو آپ تو کچھ بھی نہیں رہی، تو آپ بڑے بڑے بابوں کی بھی امی بن کے پھر رہی ہیں ایسے ایسے کر کے. آپ اپنی ماں باپ کے ستون ہیں، سہارے ہیں. ماں باپ آپ کے ستون سہارے نہیں ہیں. آپ کی عمریں ہو گئی ہیں. آپ کی غیرت کیوں نہیں للکارتی اندر سے کہ آپ کسی کے سہارے پہ کھڑے؟ جتنی محنت کرنی تھی ماں باپ نے کر دی، 15 سال 16 سال کر دی، بس اب وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ ہے نظام جو اللہ نے بنایا ہے. سوال آپ سے ہونا ہے، بالغ آپ ہوئے. اگر آپ کو پہلے 15 سال میں بجلی کے جھٹکے دے دے کے بچہ نہیں جوان کرنا آ رہا تھا، اب وہ کبھی بھی جوان نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو امی چاہیے. ٹین ایج لڑکے کو امی کی ضرورت نہیں ہوتی، امی کو ٹین ایج آدمی کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا اب جوان ہو گیا. اور یہ 6-7 سال کے بعد بچہ ماں نہیں پالتی ہوتی. اسلام نے بتا دیا، اللہ کو پتہ ہے مشین جس نے بنائی ہے. آپ کی اجارہ داری 6-7 سال کے بعد ختم ہے. زبردستی شوہروں کو دیں اپنے بچے کہ اللہ نے کہا تیری کسٹڈی ہے. کورٹ میں ہوتا تو نہ لے کے جاتا. طلاق ہوگی تو ایسے چھینے گا باپ. 7ویں سال میں ایسے آپ کے بچے چھین لے گا اگر آپ کی ڈیورس ہوگی تو. کیوں؟ اسلام نے کہا ہوا ہے. تو بغیر طلاق کے بھی تو وہی اصول ہے نا. 7 سال کا لڑکا باپ پالے گا، مائیں نہیں پالیں گا. اب وہ آدمی بننے کی ٹریننگ میں آ رہا ہے، اس کو ساتھ رکھیے، اس کو جوان کریں. اس کو آپ کا کام پہلے 7 سال، دیٹس اٹ. دنیا کی ہر مسلم عدالت یہی فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ اسلام نے یہ اصول بتایا. نئے اصول نہیں بنائے. وہیں سے بایولوجی بھی وہ بتا رہی ہے، سائیکالوجی بھی وہ بتا رہی ہے، فزیولوجی بھی وہ بتا رہی ہے، ایون سوشیولوجی بھی وہ بتا رہی ہے. جو لڑکے باپوں کے سائے میں پلتے ہیں جرری ہوتے، طاقت میں آتے ہیں، ماؤں کے پڑوں سے نکل ہی نہیں رہے. نسوانی قسم کے مرد پاکستان میں پھرنا شروع ہو گئے سارے. بیٹا ایکسیپشنز کو تو نہ کرے نا. وہ تو اللہ تعالیٰ اس ماں کے درجات بلند کرے جو بیوہ ہونے یا طلاق کے بعد بھی اکیلی پال رہی ہے. وہ تو ایکسیپشن ہے نا، میں اصول بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہ تو کوئی اور ہی درجے پہ آ گئی نا. دونوں کام کرنے پڑیں گے، مگر کرنے تو پڑیں گے. یاد رکھیے گا، آدمی کا کام عورت نہیں کر سکتا. آدمی بھی عورت کا کام نہیں کر سکتا.
تو جس عورت کی طلاق ہو یا فوت ہو جائے اسی وقت شادی کی تیاری کریں, بچے پالنے کی تیاری نہ کیا کریں. سب سے آسان کام تھا شادی اسلام میں, پاکستان میں سب سے مشکل کر دی. یہ ہمت چاہیے نا, یہ کریج. کون کہہ رہا تھا کریج کا؟ یہ ہے کریج. کر کے دکھائے کوئی پاکستانی عورت دوسری شادی, کریکٹر اسیسنیٹ کر دیتے. اسلام پہ چلوں گی نہیں, 2 نمبر عورت ہے. اسلام پہ چلنا 2 نمبر. یہ پاکستان میں میں آپ کو 800 صحابیوں کے نام بتاؤں, میرے اپنے استاد نے کتاب میں ترتیب دی ہے جن کی 3-3 2-2 شادی ہوئی ہوئی عورتوں کی. یہ ہمت آپ کے اندر نہیں ہے. پھر بچے بھی اسی طرح کمزور ہوں گے. امی سے نہیں ہوئی تو میرے سے کیسے ہوگی؟ بیٹیوں نے اللہ کی قسم آپ کو بہانے کے طور پر یوز کر کے اپنی بزدلی جسٹیفائی کرنی ہے. آپ نے بھی کی ہے بائی دا وے. اس لیے آپ کو میں کہہ رہا ہوں بیویوں کو ڈیولپ کریں. ہم جلدی مرتے ہوتے ہیں, ہم سب کو پتہ ہے, ٹھیک ہے. ہماری پرابیلٹی ٹو ڈائی وے مور ہے. کیا بیویوں کو لوگوں کے سہارے پہ چھوڑنا ہے؟ ڈیولپ کیا کرے عورتوں کو کہ بھائی بچے پالنے تجھے, میرے لوگوں کے سہارے پہ نہیں پل لیں گے میرے بچے. اینڈ میک شیور یو انڈرسٹینڈ ہاؤ سیریس دس میٹر از. ہم نے اپنی ڈیتھ پلان میں ڈالی ہوئی. ہم پتہ نہیں کون سے فرعون ہیں. ہمارے کسی بھی بیوی کو لگتا ہی نہیں ہوگا شوہر مرے گا, کیونکہ ہم وہ ڈیتھ کو فیکٹر ان کر ہی نہیں رہے پلان میں اپنے. کون سی گارنٹی ہے ہمارے پاس؟ جس عورت کو پتا ہو کہ میں ڈیپینڈنٹ ہوں ایک آدمی پہ, وہ بھی لاچار ایک مورٹل مین کے اوپر, کبھی بھی گاڑی کے نیچے آ کے مر سکتا ہے, وہ کیوں نہیں ڈیولپ کرے گا اپنی بیوی کو؟ کرے گا, وہ خود بھی ہوگی. نہیں, 1000 سال کی دعائیں مانگنے کے لیے تہجد میں تو اٹھ جائیں گی مگر کتاب نہیں کھولیں گے. وہ 1000 سال نہیں ملنے, ہمیں فکر نہیں کریں. یہ دعا نہیں کسی کی قبول ہوئی. حضرت آدم کی کوئی امی نہیں تھی, صرف ان کی قبول ہوئی. اگر ان کی امی ہوتی تو ان تو ہے نہیں. حضرت آدم کے بعد کوئی 1000 سال ہی زندہ رہا. اور اللہ نہ ہی کرے ہم 1000 سال کے ہوں. کیا ہسپتالوں میں بھیج رہی ہے ہمیں, 900 سال ہسپتال میں رہے, یہ دعا ہے. ٹھیک ہے. سو ڈیولپ یور سیلف. آئیڈینٹی آپ کی, آپ خود, کسی اس میں مت رہیے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں, اصول اسلام کے اوپر سب سے پہلے وہ بت توڑنا پڑتا ہے. اسلام سب سے پہلے آ کے آپ کا سب سے بڑا بت توڑ دیتا ہے, کیونکہ اسلام حق کی فکر ہے. حق کی فکر کا مطلب پتہ نا, سوچ ہے, فکر سوچ, پورا آئیڈیالوجی ہے اسلام. تو جیسے ہی ایک آئیڈیالوجی انسٹال کریں گے تو پرانی آئیڈیالوجی کے خلاف اضطراب آنا سب سے پہلا کام ہوتا ہے. آپ کو اور میرے بس میں ہی نہیں ہے کہ پرانی آئیڈیالوجی ٹوٹے. وہ کہیں سے تو آ رہی ہے, جس سے بھی آ رہی ہے, امی ابو سے نہیں بھی آ رہی کہیں, تو وہاں پہ وہ بت ٹوٹے گا. تو وہ بت نہیں ٹوٹ رہا, یہ بڑا مسئلہ ہے. وہ بت ٹوٹ رہا, مسئلہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں چل رہا میں کیا بول رہا ہوں اس وقت. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں. جب تک کوئی اپلیکیشن فیز میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو سب سے پہلے تو گھر والے چیلنج کرنے پڑیں گے. یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, یہ تو گھر سے نکال دیں گے. یہ تو 8 چیزیں وہ بتاتے ہیں لڑکے لڑکیاں بھی, جو کہ ایگزیکٹ اسی سیکوینس میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہیں. گھر سے نکال دیتے ہیں, اپنے خلاف رہتے ہیں, پیسے, پیار محبت سب چھن جاتا ہے, بلکہ جان کے در پہ ہو جاتے ہیں. جی ہاں, ایسے یہ اللہ کی سنت ہے. انسانوں کے جتھوں نے ایسے بہیو کرنا ہوتا ہے. جب ایک 360 بتوں کا ایک مجمع ایک چھوٹا سا لڑکا آ کے اپنے گھر میں توڑنا شروع کر دے, سمجھ لیں, اپنے ہی گھر کا بچہ آ کے اپنے گھر کے بت توڑتا ہے تو غدر تو مچے گا. آپ کی بات کر رہا ہوں میں, ایون دو آپ نے سمجھا تھا میں نبی اسلام کی بات کر رہا ہوں. ہر گھر میں ایسے ہوگا. یاد رکھیے گا, مسلم آئیڈینٹی ٹور آپ سے آپ کے بچے مانگ رہا ہے. اللہ آپ سے آپ کے بچے مانگ رہا ہے, میرے بچے مانگ رہا ہے. مجھے نہیں چاہیے آپ کو, مجھے آپ کے گھروں میں طاقت دینے کی بات کر رہا ہوں. آپ اسلام پہ لے کے آئے, ان کو یہ طاقت میں لے کے آئے. اگر نہیں تو پھر ہم خود اسلام کے دشمن ہیں.